دوستوں، آج ہم پھر آ گئے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ہماری اسٹوری ہے خوبصورت دلچسپ کہانی۔ اگر اسٹوری پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ باقی نانا، یہ اس کا وہم نہیں تھا، دیکھ ہی تو رہا تھا وہ نازش بے باکی سے اس کو یوں گھورنے کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ 1 سوا گھنٹہ تو ہو ہی گیا تھا اسے یوں گھورتے گھورتے، کبھی دروازے ڈیوڑی کی اوٹ سے دیکھے تو کبھی تھمبیلی چمبیلی کی اوٹ سے، کبھی آتے جاتے دبی دبی مسکراہٹ تو کبھی کھل کھل کے دیکھے، کبھی ہونٹوں کو دانتوں سے دبائے تو کبھی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش۔ اس کو یوں عجیب عجیب نظروں سے دیکھنا خود نازش کو عجیب سے احساسوں سے بھر رہا تھا۔ بار بار پرس میں رکھی کانچ کو ہیلے بہانے سے تاک وہ خود پر رشک کر رہی تھی۔ ایک تو مئی عمر 16-30 پر فیچر بھی قیامت ہی دیے ہیں اللہ نے، پر میں اتنی خوبصورت ہوں مجھے پتہ نہیں تھا۔ دل ہی دل میں اسے خود پر ناز ہو رہا تھا۔ افضال حسن اس لڑکی کا بھائی جسے وہ اپنی بھابھی بنانے کے سلسلے میں دیکھنے آئی تھی، لندن پلٹ تھا، بے حد حسین، جمیل اور لیڈی کلر ٹائپ کا۔ اس کا اس طرح مسکرا کر دیکھنا کسی بھی لڑکی کو پاگل بنا سکتا تھا، پھر نازش تو ایک بے حد خوش فہم لڑکی تھی، دل ہی دل میں اس کا باولا ہو جانا لازمی بھی تھا۔ ایک تو عمر 16-30 پر خوابوں کے خرگوش، للہ یہ کیا چاہتا ہے میری آنکھوں پر مر رہا ہو۔ اس نے مسکرا کے پرس کھولا اور خود کو شیشے میں دیکھا، واقعی بھی مرنے لائق۔ اپنی نرگسی آنکھوں سے مڑی مڑی پلکوں پر نہال ہو گئی وہ عرشی حسن، وہ لڑکی جسے وہ اپنی بھابھی بنانے کو دیکھنے آئی تھی، ایک سادہ سی شخصیت کی گھریلو لڑکی تھی۔ اللہ میاں سے اپنا جوڑا مانگتے مانگتے عمر کے 28ویں میں دستک دیتی، نہ جانے کتنے دفعے مہمانوں کے آگے ناشتے کی پلیٹیں سجا اٹھا چکی تھی۔ پڑھی لکھی، بے حد سلیقے مند اور خوش اخلاق، اپنے بھائی کے برعکس تھوڑی گندمی، اس کی تولاہٹ اس کے بھائی کو حیرت زدہ سوال کھڑے کر دیتی تھی، اور لوگ اس کی امی سے یہاں تک پوچھ بیٹھتے تھے، آپ کی بٹیا اسپتال میں بدل تو نہیں گئی کہیں؟ جی آپ پانی لیں گی؟ افضال حسن نے اپنی شرارتی آنکھوں کو سیریس بنانے کی کوشش کر نازش کے ہاتھ میں گلاس تھمایا۔ اللہ یہ کمبخت تو مر ہی مٹا ہے دکھے مجھ پر۔ نازش نے پھر گلابی ہو کر پرس میں رکھا شیشہ دیکھا اور ایک ہاتھ سے گلاس تھام لیا۔ بڑے بزرگ خاندان کا جائزہ لے رہے تھے عورتیں اور اماں، لڑکی کے نوک پلک پر جمے ہوئے تھے اور نازش ان سب سے بے خبر چوری چوری افضال کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ کہیں یہ لڑکا تو مجھ پر سچ میں مر مٹا تو؟ اس خیال سے ہی اس کا جسم عجیب سے جذبوں سے بھر گیا۔ تب تو یہ میرے اس نے دل ہی دل میں سوچا، آپ تو بور ہو رہی ہوں گی، لائیے میں ٹی وی آن کر دیتا ہوں، آپ اس طرف آ جائیے۔ وہ اٹھ کر 1-2 قدم ہی چلی ہوگی کہ افضال پھر سے اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اوہ کہیں میری پتلی کمر کا بل کھانا تو نہیں پسند آ گیا اسے؟ نازش دل ہی دل میں لجا رہی تھی، نہ میری چال ہی پسند آئی ہوگی۔ اللہ تو نے مجھے اتنا خوبصورت کیوں بنا دیا؟ جیسے ہی دیوار پر لگے شیشے میں اس نے اپنے آپ کو نہارا، پیچھے افضال کا مسکراتا چہرہ نظر آنے لگا۔ اللہ میرا ہاتھ ضرور امی سے مانگ ہی لے گا، یہ اتنا سوچنا تھا کہ دل بے ساختہ دھک دھک کرنے لگا۔ کتنی بدتمیز ہوں میں، یا تو مجھے اپنے ساتھ لندن لے جانے کی سوچ رہا ہے اور مجھے اسے نہیں انہیں کہنا چاہیے۔ جب سے تم جوان ہو گئے، شہر بھر کی جان ہو گئے، ٹی وی پر گانا آ رہا تھا، یہ ٹھیک رہے گا؟ افضال مسکرا کر بولا، اللہ میاں دل کی باتیں غزلوں میں کہہ رہے ہیں، اب کی بار تو دوپٹہ انگلیوں میں لپیٹ ہی بیٹھی نازش۔ پتہ نہیں شاید میری آواز یا پھر میرے سلام کرنے کا انداز، یا کون جانے میرے ہولے سے ہلنا یا پھر شرما کے بیٹھنا کیا پسند آیا ہوگا انہیں، ہم تو ہیں ہی پیارے۔ وہ ایک دم سے ہی میں ہم ہو گئی تھی۔ اللہ اس نے شرما کے ہولے سے افضال پر نگاہ ڈالی۔ افضال اس کے گھٹنوں کی طرف دیکھ مسکرا رہا تھا۔ للہ ہمیں لگے سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں شادی کے بعد کہاں رکھیں گے۔ ماتھے پر پسینے کی بوندیں پوچھ وہ اپنی سوچ سے پلہ چھڑانے لگی، کون جانے میرے دائیں ٹخنے پر موجود دل پر ہی دل آ گیا ہو۔ چھڑاتے چھڑاتے بھی ایک خیال چپک ہی گیا، اف یہ بے حیا خیال تو
2 मिनट को सबको अकेला छोड़ सारे लड़की वाले हीले बहाने बाहर हो गए। कहती है, अम्मा ने दादी अम्मी की तरफ सवालिया निगाहें फेंकी। सब माफिक का है, बस ज़रा सांवली है, दादी ने आहिस्ते से कहा। और इन सब से बेखबर नाज़िर सोच रही थी, अम्मी उसके और अफजाल के निकाह की दावत शहर के सबसे महंगे होटल में ही देंगी। हनीमून के लिए अफजाल ज़रूर मॉरिशस ही पसंद करेंगे। और जी, बच्चों के नाम तो उनके अब्बू की तर्ज पर हिलाल और बिलाल ही रखे जाएंगे। कहाँ गुम हो अम्मा ने नाज़िर के कोहनी मारी तो वह एकदम अपने में आ गिरी। क्या है, बुरा समूह बना? उसने अम्मा को तका। उसे अम्मा का यूं कोहनी मारना जरा न तो आया। हम कहें कैसे? हम उसने एक मुतमईन सी सांस ली। सांवली नहीं लगी? अम्मा ने सवाल उठाया। लगी क्या? अच्छी खासी सांवली है बीवी, दादी अम्मी ने जवाब लपका और दोनों ही नाज़िर की तरफ देखने लगी। सांवली मतलब ना मतलब दोबारा कभी अफजाल को ना देख पाना। अल्लाह, लंदन मॉरिशस से बिलाल एक ही झटके में पूरी दुनिया खत्म थी। भी नाज़िर की क्या कर रही हो अम्मी? 2 ही रंग बनाए हैं अल्लाह ने, गोरा या काला। इनका एजुकेशन देखिए, सलीका देखिए, ख़ानदान देखिए, घर देखिए, सफाई देखिए, अखलाक देखिए। आप भी कोई रंग देखता होगा। आजकल सबसे पढ़कर बहुत ही प्यारी लड़की लगी मुझे। यहाँ हम कहें, आप तो बस यहाँ जोश में तकरीर कर डाली। नाज़िर ने हर बार लड़की की रंगत पर बाजी पलटती। नाज़िर को क्या हो गया? अम्मी की अक्ल हैरत में थी। जी माशाअल्लाह से हमें तो पसंद आ गई है, बाकी और बुजुर्गों से मशवरा करके जवाब देते हैं। दादी अम्मी ने लड़की वालों का दिल रखते हुए इजाज़त ली। सब उन्हें बाहर तक छोड़ने आए और गुलाब ही महकती झाड़ियों की ओट में बुला। अफजाल ने सबकी नज़रें बचा धीरे से नाज़िर के हाथों में एक चिट्ठी थमा दी, जिसे बेहद शर्माते हुए लेकर नाज़िर ने पर्स में डाल लिया। लिल्लाह कर ही दिया प्रपोज, मुझे तो पहले ही पता था, और कमी भी तो कुछ नहीं मुझ में। आखिरी की तकरीर ने तो जान ही डाल दी होगी बंदे में। अल्लाह, इस खत को तो जाते ही कलाम पाक में रख छोड़ूंगी। आखिर होने वाले बच्चे के अब्बू का पहला खत है। ऐसे ही ख्यालों में गुम कार घर तक कब आन खड़ी हुई, खबर तक ना हुई। अरे भाई, चाबी किसके पास है? बंगले के पास पहुंच दादी अम्मी ने भीतर दाखिल होने की जल्दी से मचाई। नाज़िर को याद आया। जल्दबाजी में उसने अपने सलवार के नाड़े से उसे बांध लिया। चाबी अलग कर उसने दादी अम्मी को थमाई। भट भट करती तेज कदमों से दादी जान के पीछे पीछे कमरे की तन्हाई में जिगर थाम के चिट्ठी खोली तो एक साथ में ही पकड़ रह गई। उसमें लिखा था, भी आप जो भी हैं माफ़ी चाहूँगा। गैर इरादी तौर पर नज़र चली गई शर्ट कुर्ती से झांकती आपकी नाड़ी, और उसमें लड़की बाबा आदम के ज़माने की चाबी। आपको खासा मजाक का मौजू बना रहे हैं, कोई और हंसे इससे पहले रब के लिए उसे अंदर कर लीजिए। बेचारी नाज़िर अपने तसव्वुरात के बच्चे समेत चीख रही थी। अम्मा, लड़की वालों के घर इत्तला कर दें, बुजुर्गों ने ना कह दी है।